السلام علیکم عزیز طلباء، بروکفیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ ہم اپنی نظم نمبر 2 نعت پڑھ رہے تھے، اس کے 3 اشعار ہم مکمل کر چکے تھے۔ چوتھے شعر سے ہم شروع کریں گے۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما۔ اشکوں سے، آنسوؤں سے تیرے دین کی کھیتی سیراب ہوئی، یعنی دین کی جو پیاس تھی وہ بجھی۔ فاقوں نے، خالی پیٹ رہنا، بھوک کے عالم میں رہنا، نے تیرے دہر کو، زمانے کو بخشا سر و سما، آسانیاں پیدا کی۔ امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پایا احسانات ہیں۔ انسانیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں دین حق کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہوئی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باران رحمت کے کرم سے دین کی کھیتی سیراب ہوئی، اور مسلمان دیکھتے ہی دیکھتے پورے عالم پر چھا گئے۔ آپ نے فاقہ کشی کی حالت میں بھی اسلام کا پرچم سر بلند رکھا۔ اسی فاقہ کشی کی بدولت اسلام کو فروغ حاصل ہوا، اور بے سر و سما لوگوں کو زندگی کی آسائشیں میسر آئیں۔ اگر ہم اپنے پہلا سبق جو اسوہ حسنہ ہے اس میں سے بھی دیکھیں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف کا ذکر کیا گیا۔ اس میں شعب ابی طالب، یعنی وہ گھاٹی جہاں پر آپ 3 سال کے لیے محصور رہے، مشکیزے کا چمڑا اور درخت کی جو چھال ہے وہ کھا کر بھی گزارا کیا۔ پھر اس کے علاوہ آپ پر پتھر برسائے گئے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے اوپر جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے، سجدے کی حالت میں ہوتے، آپ کے اوپر گندگی پھینکی جاتی۔ ایک مرتبہ تو آپ کی گردن پر اس زور سے پاؤں رکھا گیا کہ آپ کی آنکھیں امڑ آئیں، اور طرح طرح کی آپ کو تکالیف دی گئیں۔ تو آپ کے ان تکالیف کے برداشت کرنے کی وجہ سے دین جو ہے یہ پھلا پھولا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عالم پر چھا گیا۔ اگلا شعر بیٹا۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ذلت کی پستیوں سے نکال کر عزت نفس کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ آپ نے مثالی تہذیب و تمدن کی بنیاد ڈالی۔ قانون مصطفیٰ ہی ہے ہر مسئلے کا حل، اس راہ پر چلیں تو صحیح، ابتدا تو ہو۔ آپ نے انسانوں کو مجلسی آداب سکھائے۔ آپ کی تعلیمات کے نتیجے میں دنیا صحیح معنوں میں تہذیب و تمدن سے آگاہ ہوئی۔ تو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تعلیمات دیں، تو آپ کی تعلیمات کی وجہ سے انسان کی عزت نفس جو ہے وہ محفوظ ہوئی۔ اسے رہن سہن کا طریقہ آیا، اس نے رہن سہن کے بہترین طریقے اپنائے، اس نے اپنے اندر خودداری پیدا کی۔ تو ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرمندہ احسان ہیں، اور آپ کے احسان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اگلا شعر ہے۔ یہ شعر کیونکہ اس میں شاعر کا تخلص ہے، پہلے بھی میں ذکر کر چکا کہ جس شعر میں شاعر کا تخلص ہو امتحانی نقطہ نگاہ سے زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ 1 نمبر شاعر کے عنوان نام کا ہوتا ہے۔ تو رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہگار ہے وابستہ دامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور خلوص کا یہ انداز ہے کہ ماہر جیسا گناہگار بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہے۔ اب کچھ متفرق حوالہ جات کی طرف چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سے آیت کا مفہوم ہے، آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اسی طرح سے آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ شعر ہے بیٹا۔ تعلیم محمد نے تقدیر بدل ڈالی، تعلیم محمد نے تقدیر بدل ڈالی، انسان کے ہاتھوں کی تحریر بدل ڈالی۔ اسی طرح سے اگلا شعر ہے بیٹا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اسی طرح سے شعر ہے بیٹا۔ دل جس سے زندہ ہیں وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اسی طرح سے بیٹا ایک شعر ہے۔ گرتے ہوئوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ تو اب چلیں گے بیٹا آخر میں نعت کے خلاصے کی جانب۔
اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات وجہ تخلیق کائنات اور ہمارے ایمان کا حاصل ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو وہ اللہ سے دور ہوا، یعنی جو آپ سے دور ہوا وہ اللہ سے دور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار حق و صداقت کا علم بردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی عملی صورت، آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ اذان و اقامت کا جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں نے دین کو فروغ بخشا اور آپ کے فاقوں نے زمانے کو سر و ساما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو شائستہ و خوددار بنایا۔ تہذیب و تمدن آپ کے شرمندہ احسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور وزاداری کا یہ انداز ہے کہ ماہر جیسا گناہگار بھی آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو تھی ہماری دوسری نظم۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنی تیسری نظم کو لے کر چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ، ہم 2 نظمیں پڑھ چکے، دونوں نظموں میں سے کسی بھی ایک نظم کا کوئی ایک بند یعنی 4 مصرے یا 2 اشعار آپ اسے کہہ لیں، تو وہ آپ اس کی تشریح کر کے آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں تاکہ ہم تشریح کے پیٹرن کو بھی دیکھ سکیں، اس میں جو بھی کمی بیشی ہے ہم اس کو درست کر سکیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔